نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم اپنی بک پڑھ رہے ہیں اسلامک تعارف، جو کہ ہمارا چیپٹر ہے، ابھی اسٹل کنٹینیو ہے، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو انشاءاللہ آج کا جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے رات اور دن کی تبدیلی۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کی سورہ نمبر 17 یعنی کہ 17 میں، جو کہ نام ہے سورہ کا بنی اسرائیل، 15 پارہ میں، یہ 15 پارہ کا آغاز ہوتا ہے اس سورہ سے۔ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے، یعنی کہ انسان برائی اس طرح اپنے لیے مانگ لیتا ہے جلدی میں، جیسے کہ اس کو اپنے لیے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بہت بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ تم یعنی کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 11 اور 12 میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بہت ہی یعنی کہ ایک عام فہم بندہ بھی ان دو چیزوں کی تبدیلی کو دیکھ کر تو بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ انسان بس اپنی ایک جیسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی طریقے سے اندھا دھند اپنی زندگی گزار رہا ہے، کچھ نہیں، کسی چیز کا بھی مشاہدہ نہیں کر رہا، کسی چیز سے بھی سیکھ نہیں رہا، کسی چیز میں بھی غور و فکر نہیں کر رہا۔ اکثر مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کرے تو وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے گا، اس کے ہر فیصلے پر خوش رہے گا، پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم غور و فکر بہت کم کرتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں اکثر مقامات پر اس بات کا شکوہ فرماتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ رات اور دن کا نظام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے تاریکی ہو، اس کے بعد روشنی آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نقشے میں دونوں یکساں طور پر ضروری ہیں کہ جس طرح روشنی میں فائدے ہیں اس طرح تاریکی میں بھی فائدے ہیں۔ دنیا میں اگر رات اور دن کا فرق نہ ہو تو انسان اپنے اوقات کی تقسیم کس طرح کرے گا؟ وہ اپنے کام اور آرام کا نظام کس طرح بنائے؟ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تاریکی سے گھبرائے اور صرف روشنی کا طالب بن جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جو انسان ایسا چاہتا ہو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا چھوڑ کر اپنے لیے دوسری دنیا تلاش کرنی پڑے گی، مگر یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یعنی کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی یعنی کہ تاریکی یا مشکل حالات کا جو مرحلہ ہے وہ نہ پیش آئے اور فوراً ہی ہمیں روشنی حاصل ہو جائے۔ اسی کمزوری کے نتیجے میں یہ چیز جس کو عجلت کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی سورہ میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت بڑا عجولہ ہے، عجلت میں فیصلہ کرنے والا، بہت جلدی گھبرانے والا ہے۔ عجلت دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے منصوبہ بندی کی ہے اس پر راضی نہ ہونے کا دوسرا نام ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کا منصوبہ کیا ہے،
کہ کس وقت کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں چاہیے، تو پھر کیا ہے جب انسان ان ساری چیزوں کا شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس منصوبہ بندی پر راضی نہ ہونا ہی تمام انسانی بربادیوں کا اصل سبب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کی فوری لذتوں پر صبر کرے تاکہ وہ آخرت کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھ سکے، مگر انسان اپنی عجلت کی وجہ سے دنیا کی وقتی لذتوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، وہ آگے کی طرف اپنا سفر طے نہیں کر پاتا۔ انسان کی عاجلہ پسندی اس کو آخرت کی نعمتوں سے محروم کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہی دنیا کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا میں حقیقی کامیابی صبر سے ملتی ہے، نہ کہ جلد بازی سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، بہت ہی پیارا اور شارٹ سا میسج تھا ہمارا قرآن سے ہم سب کے لیے، کہ زندگی میں انسان کے وقت اوپر جو ہے وہ ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ اصل انسان وہ ہے جو کہ مصیبتوں کو سمجھتے ہوئے ان کا مقابلہ کرے، صبر کرے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ میں رات اور دن کی مثال دی کہ دیکھو، سم ٹائم ہم کہتے ہیں نا کہ اندھیرا اچھا نہیں لگتا، یا کوئی کہتا ہے کہ دن بڑے لمبے ہیں، یعنی کہ ہم آلویز کیا کرتے ہیں، بس شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے، ان میں دیکھو تو بہت بڑی دو نشانیاں ہیں۔ اگر رات کے بعد دن نہ آئے، دن کے بعد رات نہ آئے، تو پھر تم اپنی زندگی کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں کیسے کر پاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کائنات میں جو اتنی ہزاروں کروڑوں نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر، سمجھ کر اپنا جو ہے وہ اس زندگی کا نظام اور اس چند دن کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔